والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ان کے ہاتھ، یعنی چوری خواہ مرد کرے یا عورت، دونوں کو سزا ملنی چاہیے، کوئی فرق نہیں، نو ڈسکریمنیشن، کسی پہ بھی ترس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بتائیے چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کی محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی چیز کو خفیہ طریقے سے اٹھا لینا، لے لینا، اس کے مالک سے یا مالک کے نائب سے، یعنی خواہ وہ ملکیت مالک کے اپنے ہاتھ میں ہو یا اس نے کسی اور کے پاس رکھوائی ہوئی ہو۔ یہاں مرد کا ذکر پہلے آیا، مرد چور کا، لیکن زنا کا جہاں حکم آتا ہے الزانیۃ والزانی، وہاں عورت کا ذکر پہلے آتا ہے۔ وجہ چور زیادہ تر مرد ہوتے، کیونکہ چوری کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چوری کے لیے ایک جرت چاہیے ہوتی ہے یا ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ عام طور پہ مردوں میں زیادہ ہوتی، لیکن زنا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں پروسٹیٹیوٹس جو ہیں، وہ عموماً پروسٹیٹیوشن آپ دیکھیں کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، زنا عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں زنا کی سزا کے وقت عورت کا ذکر پہلے آیا، اور چوری مردوں میں زیادہ ہوتی تو والسارق، چور مرد کا ذکر پہلے آیا، یعنی خفیہ طور پر کسی کی چیز اس کی مرضی کے بغیر اٹھا لینا، ہتھیار لینا، لے لینا چوری ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، فقطعوا کاٹ ڈالو، کاٹ دو، قطع کر دو، ایدیہما ان کے ہاتھ، سارے ہاتھ، ایک ہاتھ، دونوں کا ایک ایک ہاتھ، اور کون سا؟ دایاں پہلے، کیونکہ عام طور پر دائیں ہاتھ سے انسان سارے کام کرتے ہیں تو چوری بھی کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا؟ کونی تک کاٹا جائے گا یا مونڈے تک کاٹا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی تخصیص نہ ہو کہ ہاتھ کہاں تک، تو مطلقاً جب ہاتھ کا لفظ آتا ہے، مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ، یعنی اونلی۔ جب ہینڈ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کف ہوتا ہے، یعنی ہتھیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہاتھ کا اطلاق سارے پہ ہوتا ہے نا، یعنی یہ سارے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تو جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صرف اس طرح تو نہیں پھیلاتے نا، وہ جیسے کہا حابیل نے قابیل کو، لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلایا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ہاتھ صرف اتنا تو نہیں پھیلائے گا نا، بازو ساتھ ہی جائے گا تو پھیلے گا، اس لیے عمومی طور پر پورا بازو ہاتھ شمار ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب صرف ہاتھ کا ذکر آئے بغیر تخصیص کے کہ کہاں تک، مرفق تک یا یہاں تک، تو پھر اس سے مراد صرف کافی ہوگا، آگے تک نہیں۔ فقطعوا ایدیہما جزاء، یہ بدلہ ہے، اور جزا اچھے برے دونوں بدلوں کے لیے، بما کسبا، اس چیز کا جو انہوں نے کمائی کی، کنہوں نے؟ مرد ہو یا عورت، انہوں نے جو ظلم کیا، انہوں نے جو چوری کی، کسب سے مراد یہاں چوری، انہوں نے جو چوری کی اس کی یہ سزا ہے۔ اور سزا جو ہے عام طور پر اسلام میں وہ گناہ کے مطابق ہوتی ہے، گناہ اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے۔ مثلا چوری میں چونکہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے چوری کی سزا کیا؟ ہاتھ کاٹنا۔ زنا میں چونکہ پورا جسم انوالو ہوتا ہے تو اس کی سزا ہے کوڑے، جس کا اثر پھر سارے جسم پہ جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ بما کسبا، جو ان کا کسب ہے اسی کے مطابق ان کی جزا ہے، اور یہ جزا ایسی ہے کہ نکالن، عبرتناک ہے۔ نکالن یہ پیچھے آپ پڑھ چکے، کہاں پڑھا تھا؟ تنکیلا بھی پڑھ چکے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ وہ جو بندر بنائے گئے تھے وہاں بھی۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ، اور اللہ عزیز، زبردست ہے۔ اور عزیز کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ عزت والا، غلبے والا، قہر والا۔ اللہ بہت زبردست ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے پکڑے۔ حکیم، حکمت والا ہے۔ تو حکیم کے اندر کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ حکیم کا روٹ کیا ہے کاف میم، حکم والا بھی اور حکمت والا بھی، دونوں معنی ہیں۔ حکیم کا معنی کیا ہے؟ حکم والا اور حکمت والا۔ حکم والے کا کیا معنی ہے؟ اسی کا حکم چلتا ہے، ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم۔ اور پھر اسی طرح حکمت والا، یعنی
چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا حکم حکمت پر مبنی، حکمتن بالغتن، پوری پوری حکمت، یعنی اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ نے اندھا دھند نہیں حکم دیے بندوں کو، یعنی چوری کی جو سزا بتائی گئی ہے یہ سزا حکمت پر مبنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارا فیصلہ نہیں کہ تم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر لو یا اس میں کوئی چینج کر دو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور یہ فیصلہ بظاہر تمہیں وحشیانہ نظر آتا ہے، ظالمانہ نظر آتا ہے، لیکن یہ حکمت بھرا فیصلہ ہے، ظالمانہ فیصلہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں چوری کی سزا بڑی غیر مہذب، تو انہوں نے کہا تھا تو چور کہاں سے مہذب ہوتا ہے؟ غیر مہذب کے لیے غیر مہذب کام ہی صحیح، یعنی چور بھی تو مہذب نہیں ہوتا۔ اسلام میں یہ سزا کس لیے ہے کہ اسلام چور کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی ایک رجحان کیا ہے کہ ظالم یا مجرم پہ ترس کھایا جائے اور اس کے جرم کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ پھر جتنے چاہے اور جرم کرے، اور ایک یہ ہے کہ جرم کرنے والے کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ بھی دوبارہ نہ کرے اور اس سے سبق سیکھیں وہ سارے لوگ جو ارادہ رکھتے ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی شخص کو چوری کے وقت صرف یہ خیال آ جائے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا یہ ہاتھ ہی چلا جائے گا، یہ میرا ہاتھ لے لیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، کوئی ایسی چیز جس سے آپ کا ہاتھ چلا جائے تو یہ کس قدر دل دہلا دینے والا خیال ہے کہ انسان وہیں سے توبہ کر کے اٹھ جائے، چوری کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے۔ اور اگر کسی اور کو دیکھ لے انسان تو اس کو دیکھ کے بھی اسے جھرجھری آ جائے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا۔ اور یہ حکم بھی یہ ہے کہ چور کا جب ہاتھ کٹ جائے تو پھر اس کو گلے میں اس کے کئی دن لٹکایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھیں، اور حدود جو ہے وہ سب کے سامنے جاری کی جائے تاکہ اس سے عبرت ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے بعد ابلتے تیل میں لگاتے ہیں تاکہ زخم کے آگے سے خون بند ہو اور کوئی شخص پھر جرت نہ کرے اس کی دوبارہ۔ اور پھر یہ ہے کہ خطرناک مجرموں کو اگر جیل کے اندر بھی رکھا جائے تو وہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے، اور اگر باہر نکل جائیں، چھوٹ جائیں، بھاگ جائیں تو وہ تو وحشی جانوروں سے بھی زیادہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مجرم کو جیل میں رکھنے کا جو خرچہ ہے پر ہیڈ $150,000 ہے، یہ امریکن اسٹیٹس ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تو لوگوں کی سالانہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو چھوٹے موٹے پیشے ہیں اس میں اینوئل انکم جو ہے ان کی وہ 100,000 کم ہی لوگوں کی ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ ایک مجرم کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹیکس استعمال ہو اور پھر اس کو جب زیادہ عرصہ آپ نہیں رکھ سکتے تو باہر چھوڑ دیں تاکہ پھر وہ یہ بتا رہی ہے کہ مجرم اگر جیل میں رہ کر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فری ہے، عام لوگوں کے لیے فری نہیں ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مجرم کو پالا جائے اور مجرم پہ الٹا اور خرچ کیا جائے، مجرم کو سزا دے کے مین سٹریم میں دوبارہ شامل کیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ چوری پہ حد جاری ہوتی ہے تو اس حد کے لیے پورا قانون موجود ہے۔ آپ کے علم کے لیے تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیتی ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہاتھ کاٹنے کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چور جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہو، بچے پہ چوری کی حد نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجنون، ناسمجھ، جس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، نفسیاتی مریض ایسا کہ جس کو واقعی ہوش نہیں، ایک تو نہیں کہ جان بوجھ کے کوئی بن جائے، اور ایک یہ کہ پرووڈ ہے کہ واقعی وہ ایسا مریض ہے کہ بعض اوقات اس کو ایسا فٹ پڑ جاتا ہے یا ایسی اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس میں اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس میں وہ کسی کا کچھ اٹھا لے یا نقصان کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چوری کرنے والا مسروقہ مال کے مالک کا، یعنی جو مال اس نے چوری کیا اس کے مالک کا والد، بیٹا، خاوند اور بیوی نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں کہ ان کو چوری کی اجازت ہے ایک دوسرے کی، لیکن ان رشتوں پر حد نہیں ہوتی۔ یعنی باپ اگر بیٹے کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہو تو چوری نہیں شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر بیٹا کچھ ضرورت میں وہ
لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی تعزیر ہو سکتی ہے لیکن حد نہیں جاری ہوگی. پھر اسی طرح خاوند اگر بیوی کا مال لے لیتا ہے یا بیوی شوہر کی جیب سے کچھ نکال لیتی ہے تو اس پر بھی حد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے دوسرے پر اس کے مال میں کچھ حق ہیں. باپ کا بیٹے کے مال پہ حق ہے، بیٹے کا باپ کے مال پہ کچھ حق ہے، اسی طرح بیوی کا شوہر کے مال پہ، شوہر کا بیوی کے مال پہ کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے اور یا ویسے حقوق ہوتے ہیں. تو اس لیے ان رشتوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہاں حد جاری نہیں ہوگی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ مسروقہ مال میں چور کی ملکیت کا شبہ نہ ہو. مثلا ملزم اگر مقروض تھا اور اس نے اگر اس کے پاس کوئی چیز رہن رکھی ہوئی تھی اس میں سے چوری کی، یا ملزم مزدور تھا اور اس نے ٹھیکیدار کے پاس سے اپنی اجرت اٹھا لی جا کے خود ہی، تو اس پر حد نہیں ہوگی. یعنی ایک تو یہ نا کہ اجرت آپ کو اپنے ہاتھ سے دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ جو ملازم ہے وہ خود ہی اجرت لے جائے کہ مالک نے نہیں دی تو جا کے اس کے بیگ سے نکال لے. تو یہاں بھی معاملہ جو ہے پھر مشتبہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح مسروقہ مال حرام نہ ہو. مثلا یہ کہ اگر کسی نے شراب چوری کی تو اس میں حد نہیں ہوگی. پھر اسی طرح جو چیز چرائی گئی وہ 1/4 دینار، 1/4 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، اس قیمت کے برابر ہو. یعنی 1/4 دینار کے برابر اگر قیمت ہے چوری شدہ مال کی تو اس پر حد جاری ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہ ہاتھ کاٹا جائے مگر 1/4 دینار میں یا اس سے زیادہ میں. یعنی 1/4 دینار یا اس سے زیادہ اگر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر چوری میں یہ بھی ہے کہ وہ مال محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہو، چھپا کے یا لاک میں رکھا ہوا ہو، تو اس لاک کو توڑنا یا چھپے ہوئے مال کو نکالنا چوری ہے. اگر کسی نے سامنے رکھا ہوا ہے یا کوئی سامنے کسی سے چھینتا ہے، سنیچ کرتا ہے، تو وہ تو پھر چوری میں نہیں آئے گا. یعنی سامنے چیز رکھی بھی ہے اور کوئی آ کے اسے استعمال کر کے رکھ دیتا ہے تو وہ ایک غیر اخلاقی حرکت تو ہے، لیکن اس طرح کی جس کو چوری کہا، اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے چوری کی ڈیفینیشن پوچھی تھی کہ ہر چیز چوری نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھپٹی مار کے مال نہ چھینا گیا ہو. مثلا کوئی کسی کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائے تو اس کو غصب کہیں گے، یہ لوٹ کہیں گے، یہ لوٹ کا مال ہوتا ہے، یہ بھی چوری نہیں کہلاتا. اور اس پر قطع ید نہیں ہے، یعنی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والا، لوٹ اور جھپٹ کے مال لینے والا، اس پر قطع نہیں ہے، یعنی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ان کی سزا اور ہے، تعزیر ہوگی جس درجے کی اس نے لوٹ کی ہوگی یا کچھ، تو اس پر اس کے مطابق. اصل میں خفیہ طور پر یہ جرم کرنا اس جرم کو اور زیادہ بڑا کر دیتا ہے نا. پھر اسے ڈکیتی وغیرہ کا بھی جس درجے کی ہوگی اس درجے کے مطابق وہ پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں. پھر یہ ہے کہ چور کے پاس اگر وہ مال موجود ہے تو اس کو واپس لوٹانا ہوگا. اگر وہ ضائع ہو گیا، آگے بیچ چکا، تو بھی اس کی قیمت کا بندوبست کرنا ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ ہاتھ کاٹا ہے اور ہاتھ کاٹنے میں ہتھیلی کاٹی جائے گی اور پھر اسے کھولتے گرم تیل میں داغ لگایا جائے گا. اور پھر مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کو چور کی گردن میں چند دن لٹکایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں چوری کے اوپر حد نہیں ہوگی، جیسے کسی نے کسی کا پھل اٹھا کے کھا لیے یا کوئی آٹا اٹھا لیا یا کچھ اور اسی طرح کی چیزیں. پھر اسی طرح جو چراگاہوں میں جانور چر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی پکڑ لے، کسی کی مرغی پکڑ کے لے آئے، تو اس طرح کی چیزیں. تمام چیزوں کے بارے میں پورا قانون موجود ہے جس کی آگے مزید تفصیلات ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کسی نے کرائم کمپیریزن دیا ہے کہ رابریز کتنی ہوتی ہیں. 2000 کے اسٹیٹسٹکس ہیں. سعودی عربیہ میں 598 اور ڈکیتیاں 11 اور کار تھیفٹ جو ہے 5573. کینیڈا میں 27,012 رابریز اور ڈکیتیاں 2,93,416 اور کار تھیفٹ جو ہیں وہ 1,06,268. اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں فگرز اور بھی ہائی. اوکے